ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہہ دینا ہے. سیدہ زینب نے حق ادا کیا ہے, امام زین العابدین نے حق ادا کیا ہے, سمرہ بن جندب نے یزید کی اس کچہری میں حق ادا کیا ہے. اسی دوران نوبت بجی, یزید کا بیٹا آیا, وہ بھی وہیں آ گیا, اور جیسے بادشاہوں کی آمروں کے گھنٹیاں بجتی ہیں, نوبتیں بجتی ہیں, یہ اس کی نوبت بجی, ڈنکا بجا یزید کی حکومت کا, اس کی آمریت کا. یہ بتانا تھا کہ وہ اس وقت کا سربراہ ہے. تو یزید کے بیٹے نے کہا, زین العابدین تو نے سنی نوبت, تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ گھنٹی میرے بابا کی بج رہی ہے, اس کی ہیبت کی گھنٹی ہے, اس کے سطوت کی گھنٹی ہے, اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہے. یہ جو گھنٹی بج رہی, نوبت بج رہی ہے, یہ میرے بابا کی ہے, یہ تیرے بابا کی نہیں ہے. تیرے بابا کو سزا ملی ہے, معاذ اللہ, خدا پناہ, تیرے بابا کو بغاوت کی سزا ملی ہے. اس قسم کی لچر گفتگو یزید کے بیٹے نے کی. امام علی مقام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح بفر گئے اور فرماتے ہیں تو بھی جھوٹا ہے اور جھوٹے کا بیٹا ہے. یہ نوبت جھوٹوں کی نوبت ہے, یہ غداروں کی نوبت ہے, یہ آمروں کی نوبت ہے, یہ خدا کے باغیوں کی نوبت ہے, یہ آل مصطفیٰ کے دشمنوں کی نوبت ہے, یہ اللہ والوں کی نہیں ہے. اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آ گئی, اذان کیا, اللہ اکبر. کوفہ کی جامع مسجد سے, جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن بھی جمعہ تھا, جامع مسجد سے اذان کی آواز ہی اللہ اکبر. جب یہ الفاظ سارے لوگوں نے جو کھڑے تھے سنی الفاظ, تو امام علی مقام فرماتے ہیں, ابن یزید وہ گھنٹی تیرے بابا کی تھی, یہ نوبت میرے بابا کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تیرے بابا کی نوبت عارضی ہے, وہ آج ہے کل کو نہیں ہوگی, ختم ہو جائے گی. دنیا میں اس نوبت کا نام و نشان مٹ جائے گا, اور میرے بابا کی نوبت اللہ اکبر کی صدا قیامت تک جاری رہے گی. اور یہ سن, یہ میرے بابا کی نوبت ہے اور یہ حق پر ہے. اس کے بعد سناٹا, آپ کی تقریر کا, امام زین العابدین کی تقریر کا سناٹا طاری ہو گیا. ہیبت میں آگے لوگ, یہ بفرا ہوا شیر ہے. آپ نے وہ بات سنی جو امام علی مقام نے میدان میں جاتے ہوئے خیموں میں جا کر بیٹے سے کہی تھی, زین العابدین سے کہی تھی کہ بیٹے میں تو جا رہا ہوں, میرے بعد تو ہے, دیکھنا کہیں تیرے پاؤں میں لغزش نہ آ جائے, تیری زبان کہیں لڑکھڑا نہ جائے. جہاں حق کہنے کا مرحلہ آ جائے تو نے حق بولنا ہے, کہنا ہے, تیرا خدا حافظ. وہ الفاظ ایسے تیرا حق, تیرا فرض ہے حق کہنا. آج اس حق کی ادائیگی ہو رہی ہے. یزید کا دور ہے, تخت پر بیٹھا ہے, ظالمانہ انداز ہے, آنکھوں سے خون بہتا ہے, مگر یہ شیر خدا کا بیٹا ہے, حسین کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو تار تار تقریر کر رہے ہیں اور اسے اس کا ظالمانہ انداز ہے کہ پول کھول رہے ہیں. جب اس سے یزید سے کوئی جواب نہ بن پڑا, اس خطاب کا جواب نہ بن پڑا, تو غصے میں آ گیا. غصے میں آ کر کہا کہ اسے قتل کرو, یہ بولے جا رہا ہے جیسے حسین کی گردن کاٹ دی گئی ہے, اس کی زین العابدین کی بھی گردن کٹ جائے. جلاد تیار ہو گیا. ظالم, پھر کچھ ظالم حد سے بڑھ جاتے ہیں. یہ ان ظالموں سے, بدترین ظالموں سے جو حد سے بڑھ گئے تھے, جو حد سے بڑھ گئے تھے. جب یہ سنائی گئی بات کہ قتل کا تو منصوبہ ہوا, سیدہ
زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے رخ مدینہ منورہ کی طرف، اسی یزیدی دربار میں، اسی یزیدی صحن میں اما جی نے رخ گنبد خضرا کی طرف کیا اور عرض کی انادی گیا جد خیر المرسلین، اے دادا جان میں آپ کو بلا رہی ہوں، انادی گیا جدی خیر مرسلین، اے میرے دادا نانا پاک تجھے زینب بلا رہی ہے۔ زینب کہنا کیا چاہتی ہے؟ فیصلہ ہو چکا ہے، وقت کا تعین ہو چکا ہے کہ زین العابدین کی گردن کاٹ دی جائے، مگر گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے سیدہ زینب کہتی انادی کا یا جدی خیر المرسلین، اے بہترین رسولوں کے دادا ابو نانا جان میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کیا بیٹی؟ کیا حسین کا مقتول و نسلوں کا قطعی، حسین تو شہید ہو گیا، اب حسین کی نسل کا ایک بچہ زین العابدین ہے، اب اس کے قتل کے بھی منصوبے ہو رہے ہیں۔ اما جی کا یہ درد بھرا خطاب تھا، کافی اشعار ہیں عربی کے جو مجھے یاد نہیں، ایک یاد آ گیا، عربی کے کافی اشعار ہیں جو آپ نے روضہ انور کی طرف منہ کر کے سنائے ہیں۔ حسینوں کا مقتول و نسلوں کا قطعی، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، اپنے بھی پرائے بھی، درد مند واقعہ تھا، اور درد سے اپنے نانا جان کو کوفے میں کھڑی مدینے میں آواز دے رہی ہیں، کوفہ میں کھڑے ہو کر مدینہ منورہ میں بلایا جا رہا ہے، جس کا معنی یہ ہوا، ایک معنی یہ بھی ہوا کہ یہاں بیٹھ کر گنبد خضرا کو مدینہ منورہ میں بلایا جا سکتا ہے، ندا دی جا سکتی ہے۔ اگر مدینے سے دور ہو کر ندا دینا گناہ ہوتا تو کبھی سیدہ زینب یہ گناہ نہ کرتی، ان کے ذہن میں بات ہوتی کہ وہ تو فوت ہو گئے، وہ نانا جان تو قبر میں پڑے ہیں، میں انہیں کیسے بلاؤں؟ نہیں، انادی کا حضور ندا دیتی ہوں، انادی کا یا جدی دادا ابو زینب آپ کو بلا رہی ہے، حسین کا مقتول و نسلوں کا قطعی، یا یوں سمجھ لیجئے کچھ یہ جو جب میں نے اشعار پڑھے نا عربی کے تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان عربی اشعار کا ترجمہ مولانا جامی نے کیا ہے، اشعار عربی کے وہی سیدہ زینب کے ہیں اور فارسی میں ترجمہ کر دیا ہے مولانا جامی نے، نسیمہ جان بے بطحا گزر کن، شاید اس وقت ہوا کو کہہ رہی ہوں گی، نسیمہ جان بے بطحا گزر کن ضیاء والم محمد را خبر کن، ہوا جا کر بتانا، محبوب پاک میں عرض کرنا، میری صورتحال بتانا، کہنا تو ہی سلطان عالم یا محمد، حضور آپ تو بادشاہ ہیں سارے کائنات کے، یہ بھی کہو گا ببری جان مشتاقم باجا، ہوا میری جان کو، میری روح کو بھی وہیں لے جا، پتہ نہیں کیا کیا وہاں کیفیت تھی۔ بہرحال خلاصہ اس عربی، ان عربی اشعار کا یہ ہے کہ کوہرام مچا، یزید گھبرا گیا کہ یہ تو ساری حمایت کر رہے ہیں، اتنے میں وہ اس کا بیٹا آیا انداز کو بدلتے ہوئے کہ کچھ ماحول بدلے، زین العابدین سے کہتا ہے کہ زین العابدین میرے ساتھ الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بچہ ہے، میں معمر ہوں، تو ذرا ایسا کر میدان میں آ، یہ میرا بیٹا ہے آ گیا، اس سے کشتی کر، تیری اور اس کی کشتی ہونی چاہیے، تجھے پتہ چل جائے گا۔ تو آپ نے جو جواب اس نے کہا کہ اچھا یزید اچھی بات ہے، اگر کشتی سے فیصلہ ہے تو ایسے نہیں، اسے بھی تلوار دے دے مجھے بھی تلوار دے دے، تلوار کے ساتھ فیصلہ ہوگا، صرف کشتی سے فیصلہ کیا ہے؟ زین العابدین بیمار ہیں، ضعیف ہیں، نکاحت طاری ہے،
مگر وہ جو خیمے میں ابا جان نے نصیحتیں کی تھیں، ہدایات کی تھیں، وہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو جب تلوار کی بات آئی تو یزید اس سے کنی کترا گیا، اس نے کہا نہیں یہ خام خواہ کی بات ہے، جھگڑا ہوگا نہیں۔ اب پھر یزید نے کہا زین العابدین سے کہ تو کچھ چاہتا ہے، چاہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے تو میرے 3-4 سوال ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اگر تو کہتا ہے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کی تیرے ساتھ ہے تو ایک شے ہے کہ حسین کا قاتل مجھے دے دے، اس کا فیصلہ میں کروں گا، میرا باپ ہے، اس کا قاتل پکڑا۔ تو یزید پوچھتا ہے کہ کون ہے قاتل؟ کسی نے کہا خولی ہے، کسی نے کہا بشیر ہے، کسی نے مانتا وہ کوئی بھی نہیں۔ وہ کہتا جی میں نے نہیں قتل کیا، میں نے نہیں قتل کیا۔ بشیر نے جس پر آخری الزام لگا کہ وہ قاتل ہے، اس نے کہا قتل کا پتہ نہیں چل رہا، مجھے 2 منٹ وقت دیں سارے، میری تقریر سنیں کہ قاتل ہے کون۔ یزید نے کہا سنو بھائی قاتل کون ہے حسین کا، میرے خلاف خام خواہ زین العابدین باتیں کر رہے۔ تو اس نے کہا بشیر کہتے ہیں کہ حسین کا قاتل وہی ہے جسے اپنی سلطنت کا ڈر تھا کہ حسین سنبھال لے گا، اور یزید وہ تو ہے۔ حسین کا قاتل وہی ہے جس نے چٹھیاں بھیجی تھی باہر پورے ملک میں کہ فوج اکٹھی کی جائے، حسین باغی ہے، یزید وہ تو ہی ہے۔ حسین کا قاتل وہی ہے جس نے کمانڈر مقرر کیے تھے اور فوجوں پر سربراہ مقرر کیے تھے اور انہیں انعام کا لالچ دیا تھا کہ حسین قتل کر لو گے تو انہیں یہ انعام ہوگا، یزید وہ تو ہی ہے۔ اس طرح دلائل کے ساتھ جب اس کے کٹہرے میں تقریر ہوئی، اب وہ بوکھلا گیا۔ دوسری بات امام عالی مقام سیدنا زین العابدین نے یہ کہی کہ اگر تو کچھ چاہتا ہے تو پہلی بات تو سر میرے سپرد کر، قاتل میرے سپرد کر، اور دوسرے جتنے سر ہیں شہداء کے وہ بھی میرے سپرد کر، میں انہیں خود غسل دوں، انہیں خود خوشبو لگاؤں، جنہوں نے میرے نانا میرے بابا پر جان قربان کی، جانیں قربان کی ہیں، ان کے جنازے میں پڑھوں۔ اس پر بھی وہ گھبرا گیا، یہ بھی کیسے کر سکتا تھا؟ حالات کچھ بدلتے دیکھے یزید نے کہ ماحول بدل رہا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں۔ تیسری بات آپ نے کہی اگر تو چاہتا ہے کچھ اور اچھائی چاہتا ہے تو کہ چونکہ تو کہہ رہا ہے کہ میں قاتل کا خلاف ہوں اور نعمان بشیر کی تو نے تقریر سن لی ہے کہ وہ سارے کی ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ یزید قاتل تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، تو نے سن لیا، تو پھر ایسا کر اگر واقعی کچھ چاہتا ہے تو مجھے آج جمعہ ہے، مجھے جمعہ کا خطبہ دینے دے، خطبہ جمعہ کا میں دیتا ہوں۔ یزید نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ خطبہ دے لیں، نماز کا وقت ہو گیا، خطبہ کے لیے آئے۔ پھر اس کے مشیروں نے یہ خطرہ ہوا کہ یہ شیر اگر خطبہ دے گا، ہنگامہ ہو گیا تو یزید کو یہی اگر قتل کر دیا گیا تو حالات تو خراب ہو جائیں گے۔ اس نے ایک اور خطیب سے کہا کہ تم خطبہ دے دو، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل چکا تھا، لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ خطبہ زین العابدین نے دینا ہے، اس لیے لوگ بڑے اکٹھے ہوئے۔ مگر جب دوسرا خطیب گیا تو اس نے یزید کی تعریف شروع کر دی اور یزید کی اولاد کے گن گانے شروع کر دیے، آمریت کو فروغ دینے کی تجویزیں شروع کر دیں، لوگ بفر گئے اور یزید پر لعن طعن کھلے مجمع میں بھی لوگوں نے کہا وعدہ تھا زین العابدین کے خطبے کا، تو نے انہیں خطبہ کیوں نہیں دینے دیا؟ اب اس پر یزید کے لیے کوئی چارہ نہ تھا، یا تو یہ ہے کہ وہاں مسجد میں ہی قتل و غارت شروع ہوتی، یزید کی لاش جاتی، یزید کے وزیروں کو قابو کر لیا جاتا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ اسے ختم کرنے کے لیے چند ایک الفاظ یہ بھی کہہ لیں کیا حرج کی بات ہے، کہا کہ آئیں زین العابدین
امام زین العابدین نے جمعے کا خطبہ دیا، اور وہ عربی کا خطبہ ہے چھپا ہوا، جسے میں نے آج ایک مرتبہ نہیں پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ پڑھا، جی چاہا پھر پڑھوں کیونکہ مجھے یاد نہیں پڑ رہا۔ مزہ تھا کہ میں عربی کا خطبہ آپ کو یاد ہوتا تو سناتا، یا کم از کم کتاب میں سنا دیتا تو اور زیادہ اچھی بات ہوتی، مگر نہیں۔ آپ نے فرمایا، پہلی اللہ کی حمد بیان کی، رسول اللہ پر درود شریف بھیجا، اور پھر فرماتے ہیں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہی ہے، کوئی بات نہیں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اسے جنواتا ہوں، میرا نام زین العابدین ہے۔ جو لوگ چونکہ دور دور سے آئے ہوئے تھے، جو مجھے نہیں جانتے، میں انہیں بتاتا ہوں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں۔ جو لوگ مجھے نہیں جانتے، میں انہیں بتاتا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں۔ جو مجھے نہیں جانتے، میں انہیں کہہ رہا ہوں میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ وہ سن لو میں کون ہوں۔ جو نہیں جانتے وہ سن لیں کہ میں اس کا نواسا ہوں جس نے لمحے میں دنا فتح اللہ کی منزلیں طے کر لی تھی۔ میں اس کا نواسا ہوں جس کا ایک قدم زمین پر تھا اور دوسرا عرش سے بھی پار تھا۔ اگر تمہیں کسی کو پتہ نہیں تو سن لو، میں اس کا نواسا ہوں جس کی شفاعت کا جھنڈا قیامت کے دن لہرا رہا ہوگا۔ اگر کسی کو پتہ نہیں تو وہ سن لیں کہ میں اس کا نواسا ہوں، اس کا بیٹا ہوں جنہیں سلام کرنے کے لیے دور سے درخت بھی چل کر آ جایا کرتے تھے۔ لوگوں اگر تمہیں پتہ نہیں تو سن لو، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے متعلق مٹھی میں بند پتھر بھی پڑھ لیتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کسی کو پتہ نہیں تو سن لو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس رسول کا قبضہ، سطوت، ہیبت محدود نہیں ہے، وہ فرش سے لے کر عرش تک اس کی نبوت ہے۔ میں اس کا نواسا ہوں جس کی ہیبت نبوت کی ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ میں اس کا رسول ہوں جس کے امتی ہونے کا دعویٰ موسیٰ نے بھی کیا تھا، جس کے امتی ہونے کا شرف عیسیٰ نے بھی کیا تھا۔ اب جب یہ آپ ذکر کر رہے تھے تو مسجد شریف، کوفے کی جامع مسجد چیخو پکار سے بھری ہوئی تھی۔ اگر تم نہیں جانتے تو سن لو، میں مظلوم حسین کا بیٹا ہوں جنہیں ظالمانہ طریقے سے میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ میں ان کا بیٹا ہوں جسے پانی سے محروم رکھا گیا، کھانے سے محروم رکھا گیا۔ یہ باتیں جب ذکر کرتے تھے تو ماحول بدل گیا، پوری مسجد آہو پکا تھی، اور امام عالی مقام بڑے زوردار الفاظ میں حق بیانی کر رہے ہیں۔ یزید مجھے کہنے دے، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے باپ کا قاتل تو ہے۔ وہ تو سارے تیرے نوکر تھے جنہوں نے کام کیا، تیری مرضی سے کیا، اب لوگوں سے پوچھتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر، بہترین جہاد حق کا کلمہ ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے۔ اتنی زبردست تقریر تھی کہ لوگ بے خود تھے۔ اس کے بعد یزید پر حقیقت واضح کرنے کے بعد چوتھی بات آپ نے کہی تھی، خطبے کی بات تو پوری ہوگی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ قاتل یزید ہے، مگر مسلطیں آڑی رہیں۔ بیٹے جب دین کی بات ہو تو مسلط کو آڑے نہیں آنا چاہیے، کہہ دینا چاہیے۔ وہ لوگ پریشان تو تھے مگر اتنی ہمت نہ پڑ رہی تھی کہ یزید کا مقابلہ بھی کریں۔ ضرورت تھی کہ اس وقت یزید کا مقابلہ کر لیا جاتا، کوئی حرج نہ تھی اگر یہ آواز حق لوگوں کے اندر ہمت ہوتی۔ محبت کا مظاہرہ تو کیا۔ اس نے کہا کہ آخری چوتھی بات تھی کہ اس قافلے کو مدینہ منورہ پہنچا دے۔ پہلی 2 باتیں نہ کی،
اور پچھلی 2 باتوں پر عمل کیا. کہتا ہے قافلے کا آپ نے کہا انہیں پہنچا دے. قافلے کو مدینہ منورہ میں نگرانی میں یزید نے بھجوایا. مگر اس عمل کرنے سے یزید کی وہ بغاوت جو امام حسین کے ساتھ ہے اس کا بدل تو نہیں ہو سکتا. آج اگر وہ لاکھوں روپے بھی خرچ کر دے تو قتل حسین کا بدل نہیں ہو سکتا. جو کربلا میں ظلم کیا اس نے اس کا بدل نہیں ہو سکتا. 100 سال بھی زندہ رہے اور روزانہ 10 لاکھ روپے خرچ کرے تو اس قتل کا بدل نہیں ہو سکتا. وہ اسے سزا ملے ہی ملے, وہ سزا بھگتے ہی بھگتے. اب لوگوں کو پتا چل گیا کہ قافلہ آ رہا ہے, لٹا پٹا قافلہ. پتہ نہیں وہ قافلہ جب مدینہ, جب یہ حضور کے نواسے جب زین العابدین اس قافلے کو لے کر مدینے میں داخل ہوئے ہوں گے تو مدینہ والوں کا کیا حشر ہو, کیا کیف ہوگا کہ کیا یہ قافلہ کس انداز سے تھا, آیا کس صورت میں ہے. پورا مدینہ منورہ میں آہو بکا کا کوہرام برپا تھا کہ جو کچھ واقعہ ہوا. اور پھر یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا, ہمت نہیں پڑ رہی میں کہوں. جب یہ معصومین کا, اہل بیت کا جو محفوظین ہیں, ان مقدس افراد کا قافلہ قبر مصطفیٰ پر پہنچا ہوگا, اس وقت کیا ہوگا, اس وقت کیا ہوگا. سیدہ زینب نے کیا عرض کی ہوگی اور محبوب نے کیا جواب دیا ہوگا, زین العابدین نے کیا کہا ہوگا اور گنبد خضرا سے کیا جواب آیا ہوگا. بہن وہاں حاضری ہوئی ہے, لوگ سراپاجیز تھے مدینہ پاک کے, مٹی اٹھا اٹھا کر چومتے تھے زین العابدین کے قدموں سے. سیدہ زینب کے قدموں کی مٹی کو چومتے تھے کہ انہوں نے بہادرانہ انداز سے دشمن کا مقابلہ کیا اور بڑی شاندار تقریریں بیان کی. اور یہ بھی مجھے پتا نہیں کہ جب یہ قافلہ جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ زہرا کو سلام کرنے کیا ہوگا, اس وقت اماں کی قبر کی کیا حالت ہوگی, ان کی درخواست استغاثے کیا ہوں گے, اماں کے جوابات کیا ہوں گے. بہرحال عزیز بیٹے, صبر. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ, خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جنہیں مصیبت پہنچی اور پھر انہوں نے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ 8-9 جمعوں میں آپ نے سن لیا کہ کتنے اسباق ہیں. لوگ تو صرف 8 گھنٹے میں اسے ختم کر دیتے ہیں. میں نے قصداً اسے 8-9 جمعے تک کیا تاکہ اس سے عبرت ہو, نصیحت ہو, اور کیا سبق کیا دیے ہیں امام علی مقام نے. امید ہے آپ کو یاد ہوں گے اور یاد رہنے چاہیے. اب ایک بات آخری ہے کہ یہ شہادت ہوئی کیوں. بس شہادت میں فلسفہ کیا ہے. کچھ لوگ فلسفے کے عادی ہوتے ہیں, میرے نزدیک تو فلسفے کا کوئی معنی نہیں. بہرحال فلسفہ یہ کیوں ہوا, واقعہ کیسے, واقعہ تو آپ نے سن لیا, مگر یہ فلسفہ شہادت کیا ہے وہ جو کچھ میرے ذہن میں ہوگا وہ بشرط سے زندگی آئندہ جمعہ. وصلی اللہ تعالی علی حبیب وسلم. بھلا ہوگا قسمت بھی بھلی ہوگی, وہ دن بھی بھلا ہوگا قسمت بھی بھلی ہوگی, وہ دن بھی بھلا ہوگا قسمت بھی بھلی ہوگی, جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی,
جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی، جب سامنے جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے، جب سامنے جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی، مہک اٹھی فضا ساری سرکار کی خوشبو سے، مہک اٹھی فضا ساری سرکار کی خوشبو سے، یہ ٹھنڈی ہوا ان کے روضے سے چلی ہوگی، یہ ٹھنڈی ہوا ان کے روضے سے چلی ہوگی، جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی، محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا، محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا، سرکار کے روضے پر